اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ ہم الحمدللہ اس وقت قبلہ امیر المجاہدین قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی جو حیات و خدمات ہیں، علمی اور روحانی اور دینی سماجی جتنی خدمات ہیں، ان پر یہ سلسلہ رواں دواں ہے۔ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ تمام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیوز دیکھیں، اپنے دوست احباب سے شیئر کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلی قسط میں چھوڑا تھا، وہاں سے۔ یہ روزنامہ امت میں آپ کا انٹرویو 2018 میں شائع ہوا تھا، تو اسی کا حوالہ ہم دے کر آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، میری زندگی میں میرے والدین کے بعد میرے بڑے بھائی امیر حسین کا بھی بڑا کردار ہے۔ انہوں نے ایک باپ کی طرح میرا خیال رکھا۔ ان کی شفقت کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میری پڑھائی کے سارے اخراجات وہی اٹھاتے رہے۔ فیض آباد کے دھرنے کے دوران بھی انہوں نے قربانیاں دیں۔ اس دھرنے کے اختتام پہ انہوں نے اٹک کی تاریخ کا یادگار جلسہ کیا۔ جلسے کے تمام شرکاء کے لیے اپنی جیب سے کھانے کا انتظام بھی کیا تھا۔ بڑے بھائی حاجی ملک امیر حسین پہلے پاکستان میں ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ 2018 کی بات بابا جی بتا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب ابوظہبی میں کام کر رہے ہیں۔ میرے بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور اٹک اور جہلم کے درمیان منقسم رہا۔ جہلم میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیاں اٹک میں اپنے گاؤں آ کر گزارتا تھا۔ زندگی کے اس سنہری دور سے اگرچہ کئی یادیں وابستہ ہیں، تاہم چند واقعات اب تک ذہن میں نقش ہیں۔ ان میں سے دو کا تعلق مجھے دوبارہ زندگی ملنے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں چھٹیوں میں گھر جاتا تو اکثر گاؤں کے کنویں سے پانی بھرا کرتا تھا۔ چونکہ کنویں پر پمپ نہیں لگا تھا، لہٰذا کبھی بیل جوت کر اور کبھی ہاتھ کی مدد سے پانی نکالا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے پانی بھرنے کے لیے ڈور کھینچی اور کنویں کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، لیکن پار نہ کر سکا اور کنویں کے اندر گر گیا۔ گرنے کے دوران میں نے بلند آواز سے اللہ کہا۔ کنویں میں ایک سوتر لڑ ہوتی ہے، جسے نال کے ذریعے وہ جو سوتر یعنی جس نال کے ذریعے پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے درمیان دو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک لکڑی کنویں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتی ہے۔ گرتے ہی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کنویں کے اندر والی لکڑی پر بٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا کام جو لینا تھا۔ ہاں جی، گرتے ہی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کنویں کے اندر والی لکڑی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ یقیناً ایک معجزہ تھا۔
میں کنویں کی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ اگر میں پانی کے بھرے کنویں میں گر جاتا تو پہلے پورے گاؤں میں کوہرام مچتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی دن تک میرا پتہ نہ چلتا اور پھر لاش برآمد ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور یوں مجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ گھر جا کر میں نے یہ سارا واقعہ بتایا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرح گاؤں کے نالہ سیل، یہ جو نالہ سیل ہے، اب تو روڈ دوسری طرف سے بھی بن گیا ہے۔ جب پنڈی کیب اور اخلاص چوک سے آپ جاتے ہیں تو سیدھا آگے روڈ یعنی مغرب کی طرف آگے جاتا ہے اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ نلہڈ اور پھر آگے میرا شریف کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو پرانا راستہ تھا اب بھی ہے، تو وہ حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں سے گزر کے، یعنی میرا شریف کا جو راستہ ہے وہ آپ علیہ رحمہ کے گاؤں سے گزر کر جناب جاتا تھا، اور لوگ اتنی مشکلات جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نالہ جو ہے یہ جس کا اس علاقہ میں سیل بولتے ہیں، یہ اچانک جناب جب بارشیں ہو جاتی تو ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر رہ جاتے جناب۔ تو حضرت بابا جی نے اس میں درج کیا ہے، یعنی آپ انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اسی طرح، یعنی ایک واقعہ کنویں کا سنایا کہ ایسے میں چھلانگ لگا دی اور اس میں گر گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچا لیا۔ اسی طرح گاؤں کے نالہ سیل میں ایک ماہ کافی پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ جو لفظ ہے یہاں کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہا، بہرحال کوئی جگہ ہوگی، کافی پانی بھرا ہوا تھا۔ میں وہاں مویشیوں کو پانی پلانے گیا۔ اچھا، یہ یعنی کوئی جگہ ہوگی اس سیل، نالہ سیل میں، جس میں بہت پانی تھا۔ تو میں وہاں مویشیوں کو پانی پلانے گیا تو نہانے کا شوق چڑھا، تاہم نہاتے ہوئے گہرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ ہمارے ماموں زاد بھائی نے چھلانگ لگا کر مجھے باہر نکال لیا۔ یوں میں دوسری بار موت کے منہ سے بچا۔ اللہ اکبر۔ بچپن کا ایک اور واقعہ بھی ابھی تک ذہن میں موجود ہے۔ ایک بار والد صاحب نے مجھے جانور چرانے بھیجا۔ جانوروں کے لیے والد صاحب نے نئی رسیاں بنائی تھیں۔ میں مویشیوں کو چھوڑ کر قریبی سیل نالہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں بچے نہا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نہانے لگا۔ مویشیوں نے جب دیکھا کہ نگہبان موجود نہیں تو موقع سے فائدہ اٹھایا اور قریب کھڑی کسی کی فصل میں چلے گئے۔ دراصل میری غیر موجودگی میں میرے چچا نے مویشیوں کو بندھی نئی رسیاں کھول لی تھیں۔ یوں مویشیوں کے جدھر سینگ سمائے ادھر چلے گئے۔ میں جب گھر پہنچا تو مویشیوں کے فصل ہونے کی خبر والد صاحب تک پہنچ چکی تھی، یعنی فصل کھانے کی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ برس پڑے اور دریافت کیا کہ کہاں تھے۔ والد صاحب نے زندگی بھر مجھے مارا نہیں، اس وقت بھی صرف دھمکانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تاکہ اپنے غصے کی شدت کو ظاہر کر سکیں۔ بعد میں چچا نے مجھے خود بتایا کہ مویشیوں کی رسیاں انہوں نے خود اتاری تھیں اور اس کا مقصد یہ نصیحت بھرا سبق دینا تھا کہ مویشیوں کو چھوڑ کر نہیں جایا کرتے،
یعنی کہیں نہیں جایا کرتے۔ اسی طرح 1982 میں مری میں 30ویں ختم شریف کر کے گھر واپس پہنچا، 30ویں پار یعنی قرآن پاک کا یعنی ختم کر کے گھر پہنچا تو بڑی ٹھنڈ تھی، ماہ رمضان چل رہا تھا۔ والد صاحب نے کہا جوار و باجرہ کاشت کرنا ہے، صبح آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے چچا بھی ہوں گے، میں بیج ڈالوں گا اور آپ ہل چلاؤ گے۔ میں نے ہل چلانا شروع کیا تو رکنے کا نام ہی نہ لیا، نتیجتاً مجھے اتنا روزہ یعنی اتنی پیاس لگی کہ والد صاحب پورا دن کنویں پر لٹا کر میرے اوپر پانی ڈالتے رہے۔ والدہ کو معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئیں۔ والد صاحب سے کہا میرے بچے کا آپ نے کیا حال کر دیا ہے؟ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ سماعت فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔